This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com. اچھا عمار صاحب, ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ممکن ہے. جو میر شکیل الرحمان صاحب جس کو میڈیا کا ڈان کہا جاتا تھا, اب وہ نیب کی حراست میں آ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے کہنا تو آپ کو ہے, وہ ہے میر شکیل الرحمان, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو دیکھ لیں آپ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں, جب ایک اپوزیشن میں آ کے بندہ تقریر کرتا ہے کہ میں پیٹ پھاڑ دوں گا, وہی والی باتیں, تو یہ بھی وہی باتیں ہوتی ہیں. اب جب نیب ایک سیپریٹ اینٹی ہے, دیکھیں آپ کے بہت سارے اس طرح کے میڈیا کے بھی لوگوں کو نیب پہلے بلا چکے ہیں. جس طرح سلمان اقبال کو آج سے 2 سال پہلے بلایا گیا تھا, ان کے ساتھ بھی یہی سارا, ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. سلمان اقبال صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا, ایز ان کہ ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے تحقیقات ہوئی تھی. میر شکیل الرحمان کا بھی یہ ہے کہ جی ان کو بلایا گیا, کافی دفعہ بلایا گیا پہلے, جس پہ وہ آتے بھی تھے اور کئی دفعہ وہ نہیں بھی آتے تھے. تو اس دفعہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور اس پہ اب بہت ساری اسپیکولیشنز یہ آ رہی ہیں کہ جی جیو کو بھی بند کر رہے ہیں. جیو کو بند نہیں کیا جا رہا, یہ بڑا کلیئر آ گیا ہے حکومت. نہیں, وہ جو ابھی کہہ رہے ہیں جیو والے کے بھی ہمارے کیبل آپریٹرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, نمبر سوئچ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں جیو ہمیشہ سے پرو گورنمنٹ تو رہا نہیں. جو یہ والی گورنمنٹ ہے, جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے, یہ پرو پی ایم ایل این رہا ہے شروع سے. یہ تو نہیں سر, اب آپ کے ساتھ بھی بہت پرو ہو گیا. وہ تو کرنا پڑتا ہے نا, ہر چینل کو گورنمنٹ کے ساتھ تو ساتھ دینا پڑتا ہے. لیکن جو آبویس سی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ پرو گورنمنٹ ہوتا ہے چینل یا پرو گورنمنٹ نہیں ہوتا. اچھا, تو پھر کون سے چینل پرو گورنمنٹ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینلز پرو گورنمنٹ یا اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ہے. آپ کو کوئی اس پہ شک ہے؟ میرے خیال تو چینل ایک اپنی پالیسی لے کے چلتا ہے, لیکن وہ پالیسیز آپ کو, یا تو ہم پاکستان میں نہ رہ رہے ہوں یا آپ بڑے معصوم ہیں جو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. لیکن بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اس ملک میں اگر آپ اپنے چینلز دیکھ لیں, آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ جی پرو, میں گورنمنٹ بھی چھوڑ دیتا ہوں, پرو پی ٹی آئی چینلز کون سے ہیں, پرو نون لیگ چینل کون سے ہیں. اور میاں صاحب مدعے کیس پہ آتے ہیں نا. اب مجھے بتائیے کیس جو اب یہ آپ کا آیا ہے, 36 سال پرانا کیس ہے. 1986 میں کوئی الاٹمنٹس کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیس آیا کیا ہے. میر شکیل الرحمان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جی 54 پلاٹ ایک سوسائٹی میں ایک ساتھ کبھی نہیں ملتے کسی کو, ٹھیک ہے, یہ, اور اس میں 2 گلیاں بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ویسے ہی آپ کی لینڈ نہیں ہوتی. یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف نے مجھے دیا. کیسے دیا؟ وہ تو کر نہیں سکتے تھے جی, وہ تب چیف منسٹر تھے, انہوں نے اپنی اسپیشل پاورز یوز کر کے کی, ٹھیک ہے. اب نیب اس کے اوپر فردر ان سے جو سوالات پوچھ رہی ہے اس کا وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سک رہے. اچھا, تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ میں بات نہیں کر رہا کہ وہ صحیح گرفتار ہوئے ہیں یا غلط گرفتار ہوئے ہیں, لیکن جو کیس ہے وہ بیسیکلی یہ ہے اس وقت. اچھا میاں صاحب اب اس پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. الاٹمنٹ کس نے کی تھی؟ گورنمنٹ نے, نواز شریف نے کی تھی. بالکل. ہاں, آپ الاٹمنٹ کرنے والے کو پکڑو گے آپ یا الاٹی کو پکڑو گے؟ الاٹمنٹ کرنے والے سے پوچھے نا. پہلا سوال تو میاں نواز شریف سے پڑتا ہے. پھر کیس ہے 1986 کا, ٹھیک ہے. اس بیچ میں بی بی کی گورنمنٹ آئی, پرویز مشرف آیا, اتنی گورنمنٹ آئی. یہ کیس 36 سال بعد اب کیوں جا کے کھلا؟ اچھا, دوسری بات, یہ کیس نیب نے تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, یہ ان کے رائیول گروپ ہے بول کے گروپ کے, اس کے اسد کھرل صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا. اچھا, تیسری بات, کیس ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا ہے, آپ کمپلینٹ سٹیج پہ ہیں. اس سٹیج پہ آپ اریسٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اریسٹ ہونا چاہیے, ایز لانگ ایز بندہ کوئی بھی پیش ہوئے دفتر میں, کوئی بھی پیش ہو رہا ہے, آپ کو پورا وہ سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو اس کو اریسٹ کرنے کی ضرورت. تو اب آپ نے تسلیم کر لیا. دیکھیں اب یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیس میلافائڈ ہو یا نہ ہو, کیس میں میرٹ ہو یا ہو, یہ تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ جو اریسٹ ہے وہ میلافائڈ ہے, ہونا نہیں چاہیے. نہیں, وہ میلافائڈ ہے کیوں؟ کیونکہ شہزیب خانزادہ آپ کے نیب کو کی پروسیڈنگز کو اور چیئرمین نیب کو پچھلے 3 مہینے سے دھو رہا ہے, اور یہ ایک پروگرام ہے جو حکومت کی نظروں میں کھٹک رہا تھا. دوسری چیز یہ, لیکن میر شکیل الرحمان بھی تو سامنے آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, میں دیکھ لوں گا سب کو. تو یہ بھی, یہ کب دھمکی دی؟ یہ انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے دی. تو ان کا الگ پروگیٹو ہے. آپ نے ایک تو ان کو گرفتار کیا, پھر دوسرا اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تحقیق کریں گے کہ ان کی جیل میں جو تصویریں کھینچی گئی ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں جی تحقیق کی جائے گی. یہ تصویریں کس نے لیک کی ہیں نیب کسٹڈی کے اندر؟ لیک ہونا تو اس ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں جس طرح وہ حسین نواز کی لیک ہو گئی تھی, آج تک وہ نہیں پتہ لگا کیسے ہوئی. پتہ سب کو ہوتا ہے, لیکن یہ جان کے کیے جاتی ہیں چیزیں, یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ جی ہم بھی پاور میں ہیں, آپ صرف نہیں ہیں. اب معاملہ ابھی بھی اس کا یہی ہے. دیکھیں اب ان کو 12 دن کا ریمانڈ مل گیا ہے. اب ریمانڈ کے بعد دیکھتے ہیں عدالت کے اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. مگر مدعا ابھی بھی وہی ہے کہ
جو نیب کا آپ کا ہے وہ سرتا پا شفاف نہیں ہے. وہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, آخری میں ویری کوئکلی ہم سبمٹ کریں گے کہ یہ کیس تو ابھی ریفرنس سٹیج میں ہے. اب ایسے بے شمار کیسز ہیں جو ریفرنس سے آگے انکوائری سٹیج پہ جا چکے ہیں, مگر ان میں کوئی اریسٹ یا نہیں ہوتا. اس میں آپ کے ماشاءاللہ سے پرویز خٹک صاحب ہیں, وہ انکوائری سٹیج میں. عاشق فردوس اوان صاحبہ کا کیس ہے, وہ بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اریسٹ نہیں ہوا. خسرو بختیار صاحب کے پیس ہے, ان کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوا. تو یہ آپ یہ دیکھتے نہیں کہ تضاد ہے کہ اگر ان کے اوپر انکوائری ہو رہی تو یہ گورنمنٹ کا عہدہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, اور اس چیز پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک کانڈکٹ ہونا چاہیے, ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کسی کے لیے بھی. یعنی کہ یہ پھر یا تو سب کے لیے کر دیں کہ جی جس کے اوپر کیس کی بات بھی شروع ہوئی اس کو اریسٹ کر لو گے, یا پھر تب تک اریسٹ نہیں ہوگا جب تک کوئی فائل نہیں ہو جائے گا ریفرنس. ایک چیز کلیئر کر دینا نیب, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے اسپیسیفک طریقے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی, یہ پہلے بھی ہوتا ہے حکومتیں جب, کیونکہ نیب کے ساتھ تو سب سے زیادہ جس نے پاور انجوائے کی ہے وہ نون لیگ نے کی ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. جتنے کیسز بنے تھے پہلے کے جو ابھی آج کل اچھل گئے ہیں, جو سامنے آ گئے ہیں, وہ نون لیگ کی حکومت میں بنے تھے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب تک اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی اور ڈپارٹمنٹ آپ یوز کرتے ہیں نا, وہ کرتے آئے ہیں. اب جا کے جب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کیا گیا نیب کو حکومت سے, میں یہ نہیں کہہ رہا 100% ہو گیا, I'm sure ابھی بھی ہو رہے ہوں گے مسئلے, لیکن اس چیز کو ہمیں بڑا کلیئر کر دینا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہوگا, کہ کب اریسٹ ہوگا. اگر سارے اسی کیس پہ اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر سب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ناظرین, آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا میر شکیل الرحمان کی گرفتاری میرٹ پہ ہے, یا جیسے کہ جنگ گروپ اور باقی لوگ کلیم کر رہے ہیں یہ آزادی صحافت پہ ایک حملہ ہے. اور ایک میری طرف سے جو ایک چھوٹی سی وہ ہے کہ آئرونک یہ تھی کہ کچھ کافی تو صحافتی تنظیموں نے اس کی بہت حد تک مخالفت کی, ماں سوائے ARY اور بول والوں کے, جنہوں نے اس پہ ان کا مذاق بھی اڑایا, وہ بھی کیا. تو یہی کہنا ہے کہ جی سب پڑھے جائیں گے, آج ان کا نمبر ہے کل کو آپ کا بھی آئے گا. اور ایک اور بات بھی, اگر آپ لوگوں کے کیبل والوں نے جیو کو بند کیا ہے یا اس کو پیچھے کر دیا ہے تو یہ بھی ضرور بتائیے تاکہ اس الزام کی بھی حقیقت پتہ چلے کہ یہ کہاں تک لگے کہ کیا یہ سچ ہے یا واقعی خود ہی سے اڑا رہے ہیں, جیو والے خود ہی اپنی طرف سے مظلوم بن رہے ہیں. بالکل. This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com.